دوستو، کرونا کی خبریں اور ذہنی دباؤ، یہ ایک موضوع ہے جس پر میں تھوڑی سی آپ لوگوں سے گفتگو کروں گا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت ہم انفارمیشن ایج میں رہ رہے ہیں۔ یہ وہ ایج ہے، یہ وہ دور ہے، یہ وہ عہد ہے جس میں چاروں طرف سے انفارمیشن میڈیا کے اوپر ہمارے سامنے ایک یلغار کی صورت میں آ رہی ہیں، جسے کہتے ہیں نا، ایک ان اینڈنگ فلو آف انفارمیشن ہے جو ہمارے دماغوں پر بمباری کر رہا ہے، اور اسی لیے اس کو کمپارٹمنٹ آف انفارمیشن کا نام دیا گیا ہے۔ اب یہ کیونکہ کرونا ایک معاملہ ہے، ایک مسئلہ ہے جو پچھلے چند ہفتوں میں ابھرا اور پوری دنیا پر پھیل گیا، تو اسی رفتار سے میڈیا پر کرونا کے بارے میں معلومات کا ایک طوفان ہے جو تھمنے میں نہیں آ رہا۔ ہر ذریعے سے، سوشل میڈیا سے، الیکٹرانک میڈیا سے، پرنٹ میڈیا سے، ہمارے دماغوں پر لگاتار کرونا 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 کی یلغار ہے۔ حالانکہ ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خطرہ اتنا بڑا نہیں ہے جتنی پینک کریٹ کی جا رہی ہے۔ خطرہ ہے، احتیاط ضروری ہے، لیکن بہرحال ہماری ذہنی صحت اس سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ ہم مختلف طرح کی انفارمیشن سے، اعداد و شمار سے، یہ ٹوٹکا آ رہا ہے، وہ ٹوٹکا آ رہا ہے، کچھ لوگ مذہبی حوالوں سے ایک ایسا بیانیہ تشکیل دے رہے ہیں کہ شاید دنیا کا اختتام قریب ہے، کچھ لوگ جو ہیں وہ سائنسی حقائق کا ایک طوفان کھڑا کیے ہوئے ہیں، کچھ لوگوں نے ہمارے سامنے ایک اقتصادی بدحالی کا نقشہ کھینچنا شروع کیا ہوا ہے۔ واٹس ایپ کھولیں، فیس بک کھولیں، ٹویٹر کے اوپر نگاہ دوڑائیں، اخبار دیکھیں، ٹیلی ویژن دیکھیں، ٹیلی ویژن کا کوئی چینل بدلیں، ہر طرف کرونا کرونا کرونا، اور پھر ہمیں ڈرایا جا رہا ہے، خوفزدہ کیا جا رہا ہے، ہراساں کیا جا رہا ہے، اور ہم سراسیمہ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اب کرنا کیا ہے؟ میرے خیال میں ہمیں ایک تو کرونا جتنا ہے، جتنی اس کی کہہ لیں کہ خطرہ ہے، بس اتنا ہی اس کو دیا جائے۔ اور میں آپ کو چند ایسی اہم ٹپس دوں گا جس کے ذریعے آپ اپنے ذہنی دباؤ کو کم کر سکتے ہیں۔ یہ جو کرونا کے اس بات سے کوئی انکار نہیں کہ ہم گھبرا بھی رہے ہیں، ہم ایک غیر یقینی صورتحال کا شکار ہیں، آنے والے دنوں میں کیا ہوگا، پھر ہمیں اپنی صحت سلامتی، اپنے گھر والوں کی صحت سلامتی، اپنے دوست احباب کی صحت سلامتی، اپنے ملک کی، اور پھر اگر ہم واقعی وسیع القلب اور وسیع الذہن ہے جو کہ ہم بطور پاکستانی قوم ہیں، تو ہمیں پوری دنیا کی صحت سلامتی کی بھی فکر ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ڈپریشن بھی پیدا کرتی ہیں، انگزائٹی پیدا کرتی ہیں، ٹینشن پیدا کرتی ہیں، بعض صورتوں میں فرسٹریشن پیدا کرتی ہیں۔ اس سے ہمیں خود کو بچانا ہے، اور اس کے لیے چند ایک ٹپس ہیں جو میڈیا مینجمنٹ سے متعلق ہیں کہ ہم میڈیا کے تھرو جو ہمارے تک انفارمیشن پہنچ رہی ہے اس سے کس طرح مینیج کریں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ سوشل میڈیا پر آنے والی کوئی بھی انفارمیشن 100% درست نہیں ہے۔ 100% تو خیر بہت بڑا ہے، شاید 50% بھی درست نہیں ہے۔ میں نے اپنے لیے ایک کلیہ بنایا ہوا ہے کہ سوشل میڈیا پر آنے والی کوئی بھی خبر جو ایڈیٹوریل چھلنی سے نہیں گزری، اسے میں درست ہو بھی سکتی ہے اور درست نہیں بھی ہو سکتی، 50%، یعنی ممکن ہے یہ درست ہو، ممکن ہے یہ درست نہ ہو۔ پھر اس کے جو اثرات دکھائے گئے ہوتے ہیں ان کو تو آپ 30% یقین کریں، 70% یقین نہ کریں۔ اپنے لیے سوشل میڈیا کا ایک وقت متعین کر لیں کہ میں نے اتنے منٹ دینے ہیں سوشل میڈیا کو روزانہ، لیٹ سے 1 گھنٹہ۔ ضروری نہیں ہے کہ واٹس ایپ پر آنے والی ہر ویڈیو آپ نے دیکھنی ہے، فیس بک پر آنے والی ہر خبر آپ نے پڑھنی ہے جو کرونا سے متعلق ہے۔ بس آپ کو ایک بنیادی معلومات آ گئیں اور احتیاطیں آ گئیں، یہ کافی ہیں۔ اسی طریقے سے الیکٹرانک میڈیا ہے، آپ کوئی ایک بلیٹن منتخب کر لیں جو میں نے سننا ہے، اور اس کی بھی کوشش کریں ہیڈ لائن سنیں صرف، اور اگر آپ چاہیں تو تفصیل بھی سن سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستانی جو الیکٹرانک میڈیا اس میں 3 گھنٹے کے بعد مین بلیٹن آتا ہے۔ اب کوئی ایک بلیٹن جو آپ کی سہولت ہو سن لیں، باقی کے تمام وقت آپ ٹیلی ویژن پہ اور پروگرام دیکھ لیں لیکن خبریں نہ دیکھیں، اس لیے کہ ہمارے ذہن میں وہی دنیا ترتیب پاتی ہے جو دنیا ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اپنے ذہن میں تشکیل دیتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ جو ہمارے دماغ میں دنیا تشکیل پا رہی ہے وہ باہر والی دنیا سے بھی لگا کھاتی ہو۔ ہمیں خود کو انگزائٹی سے، ٹینشن سے، ڈپریشن سے، فرسٹریشن سے محفوظ رکھنا ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ خود کو الیکٹرانک میڈیا کی یلغار سے محفوظ رکھیں،
اور بمبارڈمنٹ آف انفارمیشن جو ہمارے اوپر آ رہی ہے اس کو خود کو اس سے بچا کے رکھیں. قطعاً ضروری نہیں ہے کہ آپ نے دنیا کی ہر ویڈیو دیکھنی ہے اور دنیا کی ہر انفارمیشن آپ کے پاس ہونی ہے اور اس فلاں چیز سے علاج اور فلاں چیز سے علاج. بس دیکھ لیا کافی ہے. اب کتاب پڑھیں، فلم دیکھیں، ڈرامہ دیکھیں. اگر عبادات میں سکون ملتا ہے، جو جس نوعیت کی عبادت آپ کریں وہ کریں. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ فیملی کو ٹائم دیں، گفتگو کریں ایک دوسرے کے ساتھ، اچھے اچھے گیم کھیلیں گھر میں. لوڈو ہے، اسکریبل ہے یا مناپلی ہے. ان گیموں سے کھیل کے تو جو وقت ہے گھر میں رہنے کا اسے اس طرح گزاریں. آخری بات، خود کو انفارمیشن ٹیکنالوجی کی الغار سے محفوظ رکھیں، ورنہ ہم ذہنی دباؤ کا شکار ہو کر اور ذہنی پیچیدگیوں اور امراض کا شکار ہو کر، باہر تو کچھ ہوگا نہیں ہوگا، ہمارے اندر بہت بڑا نقصان ہو جائے گا. آپ سب کا بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیے.